اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب کے سب ہی مصیبتوں میں صبر کرنے والے تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی 85ویں آیت ہے۔ اس میں 3 حضرات کا نام لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں حضرات انبیاء کرام میں شامل تھے، اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کوئی پیغام نہیں ملتا، اور ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ جب چونکہ یہ 2 حضرات پہلے کے نبی تھے اور انہی کے ساتھ ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی نبی ہو، نبیوں میں شامل ہو۔ اور بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے، صالح اور ولی تھے۔ اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہادی اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، بنی اسماعیل میں۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی۔ بعض روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال کے بعد، تقریباً 1000 سال کے بعد آپ کا دور رہا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کا دور رہا۔ آپ کے باپ دادا کہا جاتا ہے، دادا تھے بتایا جاتا ہے ادریس علیہ السلام کو۔ اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور رسول تھے آدم علیہ السلام کے بعد۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے عطا فرمائے تھے، اور ان کو صنعت و حرفت کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور کئی ایک معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، جیسے علم نجوم اور علم الحساب کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ علم نجوم وہی سے چلا تھا، اور حساب کا علم بھی، اور صنعت و حرفت کی بہت سی چیزیں، اور ہنر اور فن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ قلم کے ذریعے سے لکھنا انہوں نے ہی شروع کیا تھا، اور اس وقت تک لوگ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جانوروں کی کھالوں کو یا پتوں کو استعمال کرتے تھے، لیکن لباس کا پہننا اور لباس کا ایجاد کرنا انہی کا کام تھا۔ اس طریقے سے ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے جات ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بنایا تھا، اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ بھی آپ ہی نے بنایا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شروع سے اپنے نبیوں ہی کے ذریعے صنعت و حرفت کو پھیلایا ہے دنیا میں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا تو کھانے پینے کا معاملہ تھا، سب سے پہلے غذا، پیٹ بھرنا، تو اس کے لیے جبرائیل امین آئے اللہ کے حکم سے، اور کچھ بیج اور دانے لے کر آئے، اور آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ اس کو زمین میں دبا کر رکھنا، اور پھر اس کی کاشت کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ صنعت و حرفت کا معاملہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ کشتی سازی، شپ بلڈنگ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، اور یہ بتایا گیا سورہ ہود میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہا، اس کشتی کو بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آ کر ان کو کشتی سازی کی تعلیم دی تھی، بتایا تھا کہ کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی، بریتھ کتنی ہوگی، ہائٹ کتنی ہوگی، اور اس میں کیسے کیسے کیبنز ہوں گے، اور کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا، یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ سب سے پہلے شپ بلڈنگ وہیں سے شروع کی گئی تھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہ لوہا ہم نے ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور لوہے سے جو ہے بہت سی چیزیں وہ بناتے تھے۔ لوہے سے کئی ایک چیزیں بناتی ہیں، لوہے سے جو ہے بہت فائدے ہوتے ہیں انسان کو۔ وہ ذرا بختر بھی بناتے تھے اور دوسری چیزیں بھی بناتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْخِضْرِ کہا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہ تانبے کے چشمے ہم نے بہا دیے تھے ان کے لیے، تانبے کے جو چیزیں بنتی ہیں وہ بناتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی نبیوں کے ذریعے سے صنعت و حرفت کو پھیلائے۔ سب سے پہلے انہی کو دیا گیا وہ علم اور فن اور ہنر، اس کے بعد پھر اس کو انسان کو جو ہے جو عقل دی گئی تھی اس کو لے کر وہ ڈیولپ کرتا رہا دنیا میں۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنے آپ کچھ کیا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انوینٹ کیا، انوینٹ نہیں ڈسکور کہنا چاہیے، کیونکہ انوینٹ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی انوینٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جائے ہیں۔ ساری چیزوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی نہیں ہو سکتا خالق، انوینٹر کو نہیں ہو سکتا، ڈسکورر ہو سکتا ہے۔ جو چیز پہلے سے موجود تھی اس
کو نکالا ڈھونڈ کر اور پھر اس کو اپنی عقل کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی اس کو ڈیولپ کیا. تو یہ جو ہے ڈسکوری ہوتی ہے، انوینشن نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت سی چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو آج، یہ ہم نے آسمانی سے بھیجے تھے، یہ علم ہم نے اپنے نبیوں کو سکھایا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے اس کو سیکھا. تو اس طریقے سے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہ روایتیں جو ہے درست نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو ہم نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، جیسا کہ انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں آغوش رحمت میں لیا، بے شک وہ بڑے ہی نیکوکار تھے. یہ تینوں حضرات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صابر بندے تھے اور پھر ہم نے ان کو اپنے رحمت خاصہ میں لے لیا تھا، اور یہ حکم الہی پر چلنے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے اور بڑے ہی نیک بخت لوگوں میں شامل تھے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعے کا بھی بیان کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور خیال کیا کہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، چنانچہ انہوں نے تاریکیوں میں ہم کو پکارا تو اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے. یونس بن متی جو عراق کا جو شہر ہے موصل اب بھی ہے، اور اس کی ایک بستی تھی نینوا نام کی بستی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. وہ وہاں پر جا کر لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور سرکشی کی. تو وہ وہاں سے نکل گئے اور یہ کہہ کر نکلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے اور 3 دن کے اندر تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. اور پھر ہونا یہ تھا کہ جیسے ہی یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ انسان تو بڑا سچا انسان تھا، ہمارا ہمدرد تھا، یہ اگر یہ کہہ کر گیا ہے تو واقعی میں عذاب آ جائے گا. یہ سوچ کر بڑے فکر مند اور پریشان ہوئے اور سب کے سب عورتوں کو اور بچوں کو اور جانوروں اور مویشیوں کو سب کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور جو ہے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے لگے اور گرہزاری کی، الہزاری کی. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے رحم آیا اس قوم پر، اور پھر جو عذاب آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا وہ عذاب کو. اور جو ہے اس کا تذکرہ سورہ یونس میں بھی آیا ہے پارہ 11 میں، اور پھر اس صورت میں بھی آیا ہے، اور سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ملے گا اور سورہ نون میں اس کا تذکرہ ملے گا. اس میں جو ہے جو مچھلی کے تعلق سے جو لفظ آیا ہے وہ نون آیا ہے، نون واو نون، اور ایک جگہ ہود بھی آیا ہے، ہا واو تا. ہود بھی مچھلی کے لیے کہا جاتا ہے اور نون بھی مچھلی کے لیے کہا جاتا ہے. وزن نون کہہ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ وہ مچھلی والے اس کا مطلب اس سے مراد یونس علیہ السلام ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فرفع ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا. کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایک ایسی قوم تھی، کسی قوم کو جو ہے ایمان لانے پر فائدہ نہیں ہوا جبکہ عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، عذاب کے آثار کو دیکھا تھا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کس سے؟ وہ جو ہے جو عذاب، جو رسوا کرنے والا عذاب تھا، دنیاوی عذاب کو ان پر سے ہٹا لیا. یعنی ایمان لانا ان کا فائدہ ہوا، اور وہ جب روئے اور گڑ گڑائے اور سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے الہ وزاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جو عذاب آ رہا تھا اس کو روک دیا. یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. تو اس میں یونس علیہ السلام جب قوم کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور پھر وہ انتظار میں تھے کہ قوم کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گی، لیکن 3 دن کے بعد جب پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا ہے بلکہ عذاب ٹل گیا ہے، تو وہ واپس آنے کے بارے میں بڑے فکر مند ہوئے، کیونکہ قوم میں ایک رسم تھی
کہ کوئی اگر جھوٹ کہہ دیتا تو پھر اس کو قتل کر دیتے، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے یہ لوگ، کیونکہ میری بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک اجتہادی قدم اٹھایا اور یہ سوچا کہ میں بجائے قوم میں واپس جانے کے کوئی دوسرے مقام کو واپس چلا جاؤں گا۔ اس طریقے سے وہ دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ چونکہ دریا کو پار کر کے جانا تھا اس لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے تو کشتی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ گرداب میں پھنس گئی اور بھنور میں پھنس گئی، اور اس میں سے جو ہے یہ بات طے کی گئی کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، کسی نہ کسی کو جو ہے سمندر کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس میں سے تو کس کو حوالے کیا جا سکتا ہے؟ خورا ڈالا گیا۔ خورا ڈالنے کے بعد حضرت یونس کا نام نکلتا گیا، ایک بار، دو بار، تین بار یہی نام نکلتا گیا، کیونکہ وہ جو کشتی والے تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ بندہ نیک بندہ ہے، یہ تو جو ہے گنہگار نہیں ہو سکتا، اس کو ہم نہیں ڈالیں گے، کیونکہ خورا میں بار بار نام نکلنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ فوراً منہ کھول کر کھڑی ہوئی تھی، اور اللہ کے حکم سے اس نے اپنے منہ میں ان کو لے لیا اور نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو یہ حکم دے دیے تھے وحی کے ذریعے سے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ تیری غذا نہیں ہے، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کی تو حفاظت کرنا، اور تیرے پیٹ میں میرا قیدی رہے گا، اور میں جب تک چاہوں گا اس کو رکھنا اور پھر اس کو باہر نکال دینا۔ یہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے کیا، اور اس میں وہی بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی اس کو سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک وہ رسولوں میں سے تھے۔ وَإِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُومِ، اور جو وہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے، بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہا، اور پھر یہ ہوا کہ کشتی ڈگمگانے لگی، سمجھ گئے کہ اجازت سے پہلے شہر سے نکل جانا اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، اور کشتی بان نے کہا کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کشتی والے راضی نہیں ہوئے، اور پھر خورا ڈالا گیا، اور جب آپ ہی کا نام نکالا گیا تو پھر آپ کو ڈال دیا گیا۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ مچھلی جو کھڑی ہوئی تھی وہ فوراً اپنے منہ میں لے لی اور نگل لیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور جو ہے مچھلی نے نگل لیا اور آپ اپنے اوپر ملامت کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے میری تسبیح بیان نہ کی ہوتی، میری پاکی بیان نہ کی ہوتی، تو پھر جو لوگوں کو اٹھائے جانے کا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ یعنی تسبیح جو بیان کی گئی اس کا اتنا اثر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ وہ تسبیح بیان کیے میری اور میری پاکی بیان کرتے رہے، تو میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین۔ سورہ نون پارہ 29 میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے اور صبر کیجیے اللہ کے حکم کے انتظار میں، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، جب اس نے جو ہے بڑی پریشانی کی حالت میں، غم کی حالت میں، اندھیریوں میں سے جو ہے مجھے پکارا، تو پھر میں نے اس کی بات سن لی اور اس کو راحت دے دی، اور اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور پھر اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اندھیریوں میں سے پکارا، کون سے 3 اندھیریاں تھیں، ایک پانی کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں سے انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے پاک ہے، یہ کہہ کر انہوں نے پکارا آپ کے سوا کوئی معبود اور مطاع نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میرا گمان بالکل غلط تھا، صحیح نہ تھا، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہوں نے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ہی مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہوا تھا اصل میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ کوئی یعنی ایسی کوتاہی تھی جو بارگاہ الہی میں جو مخربین ہوتے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی ادنا سی کوتاہی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چھوڑتے اور اس پر جو ہے عتاب نازل ہوتا ہے۔ یہ بات فظن اللہ نقدر علیہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ہم کو پکڑیں گے، بلکہ یہ بات تھی کہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائیں گے، شاید یہ کوئی ایسی غلطی اور گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر، وحی کے بغیر تم نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ اس لیے ان کے اوپر عتاب ہوا، اور پھر جب انہوں نے دعا مانگی اور صدق دلی کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ آپ ہی پاک ہیں اور آپ ہی عبادت کے لائق ذات ہیں، آپ میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے ہماری ہی میں غلطی تھی اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کوئی اپنا مسئلہ ہو، اس کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ دعا کر کے اپنی دعا مانگے تو یقیناً وہ جو ہے کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا مقصد دلا دیں گے، کیونکہ یہ دعا اتنی بہترین دعا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور صدق دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں ہی گنہگار ہوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔